آج کل بازار میں پھل اسٹرابری آیا ہوا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ میری تحقیق کے مطابق جائز ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے مخدوم، ہمارے کراچی کے عالم دین شیخ الحدیث و تفسیر الفقی مولانا مفتی ظفر علی خان رحمہ اللہ، ان کی تحقیق یہ تھی کہ یہ نہ کھائیں۔ حضرت کی تحقیق یہ ہے، باقی علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اگر کسی عالم دین کی تحقیق آ جائے تو اس پہ اگر آپ نے عمل نہیں کرنا تو اس کے خلاف بک بک بھی نہ کریں۔ تو میں اپنے اکابر کے خلاف نہیں بولتا۔ حضرت ہماری مارکیٹ میں کچھ لوگ وہ ہیں فلاں ہیں۔ بابا خالصتاً ٹھیک عقیدے والے کے پیچھے نماز پڑھو، دائیں بائیں والوں کے پیچھے میں اجازت نہیں دوں گا۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاست میں کیا کردار اور کیا اسلام اور کیا قربانی، یہ سوال تھوڑا ٹائم مانگتا ہے۔ مولانا بات کر لو اس پر، توجہ نہیں میں نے کہا ٹائم کی وجہ۔ اچھا میرے دوستو، ماشاء اللہ حضرت خیریت ہے، اللہ خوش رکھے، جزاک اللہ۔ عرض خدمت یہ ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محسن المدارس مولانا محمد نواز صاحب رحمت برکاتہ۔ سیاست اسلامیہ پر ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ہم مولویوں کی، خصوصاً میں اپنی بات کرتا ہوں، ہماری قصور ہے۔ وہ قصور یہ ہے کہ ہم نے تبلیغ کو دین بتایا ہے، لوگ چلتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، تبلیغ کو دین مانتے ہیں۔ ہم نے مدرسہ کو دین بتایا ہے، لوگ مدرسے کو دین کی جگہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے مسجد کو، ممبر کو، خطابت کو دین بتایا ہے، لوگ مانتے ہیں۔ تصوف اور خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے کو ہم نے دین بتایا ہے، لوگ مانتے ہیں۔ سیاست اسلامیہ کو ہم نے بطور دین لوگوں کو نہیں بتایا، اسی وجہ سے ان جیسے سوالات کی آمد ہوتی ہے۔ میرے دوستو، قرآن اور حدیث کے مطابق سیاست اسلامیہ یہ پیغمبروں کی میراث ہے۔ سورت نمبر 12 سورت یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام اجعلنی علی خزائن الارض کہہ کر خود کو سیاسی امیدوار کے طور پر پیش فرماتے ہیں۔ یا داؤد انا جعلنا کی آیت اٹھائیں تو حضرت داؤد ایک بادشاہ وقت بن کے سیاسی طور پہ عوام کی خدمت کے لیے تگدو فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وسلیمان الریح غدوها شارا ورواها شہر کہہ کر حضرت سلیمان کی سیاست اسلامیہ کی بات اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ فرمایا لوگو، نبی آتے وہ نبی بھی ہوتے اور اسلامی سیاست دان بھی ہوتے۔ ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی بھی ہوتا اور اسلامی سیاست دان بھی ہوتا۔ میں انبیاء میں، حضور نے فرمایا، سب سے آخری نبی اور انبیاء کا سب سے آخری سیاست دان بن کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کے بعد یہ سیاست کا میدان بند ہوگا؟ فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاءَ الْعُلَمَاء، میرے بعد میرے خلفاء یعنی علماء سیاسی میدان کو سنبھالیں گے۔ یا رسول اللہ کتنے ہوں گے؟ فرمایا فیکثرون، ایک نہیں کئی ہوں گے۔ سیاست اسلام میں پیغمبر کی میراث ہے۔ سیاست اسلامیہ ہے ہی کام علماء کا، علماء کا کام ہے، یہ قرآن بھی کہتا ہے، حضور کا فرمان بھی کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا ممبر گونگا ہے، میں نہیں بولا، تو عوام کو کیسے پتہ چلے کہ سیاست اسلام کا حصہ ہے؟ الٹا لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا سیاست گندلا میدان ہے، آپ لوگوں کو کیا ضرورت پڑی ہے اس میں آنے کی؟ میں نے کہا میرے بھائی، تیرے دل میں درد دین موجود ہے، اے کاش علم دین بھی ہوتا تو یہ تو سوال نہ کرتا۔ تیرے دل میں درد تو ہے کہ علماء وہاں نہ جائے، لیکن علم دین ہو تو تجھے پتہ چلے کہ وہاں جانا ہی علماء کا کام ہے، اور تم جیسے بندوں نے علماء کو وہاں نہیں بھیجا، اسی وجہ سے وہ میدان گندلا بنا ہے۔ تم علماء کو منتخب کر کے بھیجتے، یہ صاف کر کے دکھاتے ہو۔ میں دو مثالیں پیش کرتا ہوں اور دونوں سید گھرانے سے پیش کرتا ہوں۔
امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی سید ہیں، اور محدث جلیل علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ بھی سید ہے۔ ایک نے ختم نبوت کی تحریک 53 میں چلائی ہے، ایک نے 74 میں چلائی ہے۔ 1953 کی تحریک امیر شریعت رحمہ اللہ کی قیادت میں ہے، 1974 کی تحریک محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی قیادت میں ہے۔ حضرت بخاری کی تحریک بہت بڑی تحریک ہے، بڑا نام ہے یار۔ پاکستان میں امام ابو حنیفہ کے کردار کو زندہ عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا، جس نے آدھی زندگی ریل اور آدھی جیل میں رکھ کے سندھتا ہند شرقتا غرب اللہ کا قرآن سنایا ہے۔ وہ عطا اللہ شاہ بخاری جب ختم نبوت کا مسئلہ لے کر اٹھتا ہے، 10 لاکھ مسلمان گھر سے بے گھر ہوتے ہیں، 1 لاکھ زخمی ہوتے ہیں، 10,000 شہید ہوتے ہیں، لیکن قانون نہیں بنا۔ 1974 میں اسمبلی میں قانون بنا ہے جب محدث یوسف بن نوری نے تحریک چلائی ہے۔ وجہ اخلاص تو دونوں میں ہے، میں تو کسی کے اخلاص پہ شک کرنے کو بے ایمانی سمجھتا ہوں۔ دونوں مخلص ہیں، دونوں میرے سر کے تاج ہیں، دونوں خاندان سادات کے چشم و چراغ ہیں۔ تو کیوں محدث یوسف بن نوری کے دور میں قانون بنا ہے؟ بھائی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہزارہ کے غیور مسلمانوں نے مرد حریت مولانا غلام غوث ہزاروی کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے غیور لوگوں نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا۔ ان علماء نے قادیانیت کی تابوت میں وہ کیل ٹھوکا ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ نے قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا۔ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی جناب ذوالفقار علی بھٹو، اللہ اس کی قبر پہ رحمت نازل کرے۔ میرا بھٹو سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس کارنامے پر میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہماری باتیں چلتی رہیں گی، کوئی پیپل پارٹی کا مسئلہ فلاں فلاں اپنی جگہ، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نہ چاہتے تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اس شخص نے مانا ہے اپوزیشن کا مطالبہ، اور اپوزیشن اور حکومت کا ایک مطالبہ کر کے اس نے قادیانیت کے لیے حضور پاک کی خدمت کی ہے۔ یہ کس لیے ہوا کہ سیاسی علماء موجود تھے۔ جب قادیانیوں نے وہاں چوٹ کھائی، اب قادیانی اپنے رسالوں میں، اپنے آرگن میں، اپنے ویڈیو میں، اپنے بیانات میں ایک بات کرتے ہیں جو آپ اور ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور لڑاؤ۔ وہ کیا کہ سیاسی مولوی کی قدر نہ کرو، باقی تبلیغی مولوی اچھا ہے، تدریسی مولوی اچھا ہے، تعلیمی مولوی اچھا ہے، تجویدی مولوی اچھا ہے، تصوف والے اچھے ہیں، مدرسے اور مکاتب اور مسجد والے اچھے ہیں، سیاسیوں کی قدر نہ کرو۔ یہ قادیانیوں نے کہا، اور ہم نے بھی یہ بات مان لی کہ تبلیغی اچھے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، مدرسے والے اچھے ہیں، مدرسے کی بات کرتے ہیں، تصوف والے اچھے ہیں، خانقاہ کی بات کرتے ہیں، سیاسی ان کو تو اسلام آباد کی فکر ہے۔ کیوں؟ قادیانی کو پتہ ہے کہ جس وقت مدرسے والے عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں اکٹھے تھے، خانقاہ والے اکٹھے تھے، مساجد والے اکٹھے تھے، مدارس والے اکٹھے تھے، اس وقت سیاسی قوت نہیں تھی تو قانون نہیں بنا۔ اور جب محدث یوسف بن نوری کے دور میں تمام خانقاہوں، مدارس، مساجد، مکاتب والے ساتھ ساتھ سیاسی علماء بھی تھے تو قانون بنا ہے۔ اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ میں امت کا رشتہ سیاسی علماء سے کاٹ دوں، اور ہم جانے انجانے میں اس کی بات ماننے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھائیو، سیاست بھی اسلام میں پیغمبر کی میراث ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ کو رب نے منہ میں زبان کی طاقت دی ہے تو مجھے جواب دینا۔ سیاست جو پیغمبر کی میراث ہے، اس وقت پوری دنیا میں وہ کون سا ایسا عالم ہے جس نے حضور کی اس میراث کو تھاما ہوا ہے؟ نام لیجئے۔ اللہ نے زبان کی طاقت دی ہے تو نام لیجئے۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ یہ ماننا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر! قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان! قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان! نعرہ تکبیر! یہ ماننا پڑے گا۔ اس وقت اس بندے نے اس میراث کو سنبھالا ہے جو پیغمبروں کی میراث ہے، اور نبوت کی وجہ سے، ختم نبوت کی وجہ سے علماء کو ملی ہے۔ تو بھائی آپ مان نہیں سکتے تو ان کے خلاف بک بک بھی نہ کی جائے۔ میں اس لیے کھلا کھلا جملہ کہتا ہوں، کوئی نظم میں کہے یا کوئی نثر میں کہے، کوئی تقریر میں کہے یا تحریر میں کہے، کوئی طرز میں کہے یا عام زبان میں کہے، مولانا کے خلاف بولیں گے تو تمہیں وہاں وہ زانی شرابی لوگ تو اچھے نظر آتے ہیں، اور 6 لاکھ علماء کے قائد میں تمہیں اعتراض نظر آتا ہے۔ اپنی عقل کا علاج کراؤ۔
میرے دوستو یہ بھی پیغمبر کی میراث ہے اور اس مرد حر نے سنبھالی ہوئی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, اللہ مولانا کی زندگی میں برکات عطا فرمائے, ہر شرور سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اللہ نہ کرے جس دن یہ بابا جی چلا گیا میں پوچھوں گا کہ اب کیا ہے پیچھے, تم ڈھونڈتے پھرو گے بندہ, تم اس کی طاقت کو نہیں جانتے. یہ ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم اسلام آباد میں بیٹھ کے محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر رحمہ اللہ کے جنازے میں نہیں گیا, اسلام آباد میں بیٹھ کے. لیکن جب مولانا نے عدم اعتماد کے لیے حکومت کی دم پہ پاؤں رکھا ہے, اب گجرات کے چودھریوں کو وڈیرے پر ان کے ڈیرے پر آ کر ان کی منتیں ترلے کر رہا ہے. تم مولانا کی طاقت کیا جانتے ہو؟ اب یہ وہاں رو رہے ہیں چودھریوں کے پاس, تو بھئی تمہیں اتنی ضرورت تھی تو عبد القدیر خان کے جنازے میں کیوں نہیں گئے؟ تم بھی اسلام آباد میں تھے اور وہ بھی اسلام آباد میں تھا. عجیب بات ہے. اور مولانا کے رونے کی, مولانا کے مقابلے میں رونے والوں کی آوازوں کی, ان کی چیخوں سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا کی طاقتیں کتنی ہیں. اور آپ نے 2013 میں ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا, نہیں دیکھا تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر آئیے, مفتی عبد الواحد قریشی یوٹیوب پہ سرچ کیجئے. وفاقی وزیر کو ہم نے رگڑ کے جو جواب دیا ہے اس جواب میں اس کلپ کا ایڈ ہم نے دے دیا ہے, آپ سن لینا. 2013 کے الیکشن سے پہلے قادیانیوں کے پاس یہ تحریک انصاف کی لڑکی نادیہ رمضان چودھری, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ لنڈن سیکریٹریٹ پی ٹی آئی, وہاں گئی اور قادیانیوں کے جو موجودہ خلیفہ ہے مرزا مسرور, جو مرزا طاہر کا بیٹا ہے, وہ مرزا ناصر کا بیٹا ہے, وہ مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا ہے, اور وہ مرزا قادیانی کا بیٹا ہے. مرزا قادیانی کے 5ویں پوتے کے پاس گئی کہ ہمیں ووٹ دو, تو اس نے کہا نادیہ تو ایک لڑکی ہے, تیری جماعت کے چیئرمین عمران خان نے جب تحریک انصاف بنائی تو مجھ سے ووٹ مانگا, اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ووٹ تو دوں, تو اسمبلی میں ہمیں حقوق دلوائے گا, لیکن یاد رکھنا سرخ رومال حضرت نے کیا ہوا ہے, اس پیلے رومال کی طرف, وہ پگڑی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں قادیانیوں کا سربراہ کہ جب تک یہ پگڑی والا یعنی مولانا فضل الرحمان کہ جب تک یہ اسمبلی میں ہے تمہاری دال نہیں گل سکتی. مولانا فضل الرحمان سے 7 سمندر دور بیٹھا انگریز کا خود کاشتہ پودا اس پگڑی سے کانپ رہا ہے. اور میں حیران ہوں ان کاسا لیس مولویوں پہ جو حکومتی ٹاؤٹ بنے پھرتے ہیں اور ویڈیو اور میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سیاسیوں کے اعلی کار نہ بنو. اور تو مولوی ہے تو بتا, ہمیں تبلیغ سناتے ہو, تدریس سناتے ہو, تعلیم سناتے ہو, تجوید سناتے ہو, تصوف سناتے ہو, تو سیاست کی آیات بھی سناؤ اور حدیث بھی سناؤ. یہ تو آپ نے کبھی نہیں سنائی ہمیں, اس پہ دلائل نہیں ہے, یہ پیغمبر کی میراث نہیں ہے, کبھی یہ بھی سنا دو. اس پر تو تمہاری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. کیوں؟ میں کھلا کھلا کہتا ہوں, جو بندہ حق اہل حق بننا چاہتا ہے اسے یا مدرسہ بنانا پڑے گا یا مدرسے والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اہل حق بننا چاہتا ہے یا امام مسجد بننا پڑے گا یا امام مسجد کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اہل حق رہنا چاہتا ہے یا خود تصوف کی خانقاہ اکابر کی اجازت سے چلانا پڑے گی یا تصوف والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی, یا خود تبلیغ کرنی پڑے گی یا تبلیغ والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اور اہل حق بننا چاہتے ہو تو سیاست اسلامیہ کرنی پڑے گی یا ان سیاستدان جمعیت علماء کے لیے دعا کرنی پڑے گی. تم سیاست بھی نہیں کرتے, دعا بھی نہیں کرتے, کتی چورانہ رلی کھڑوتی ہے. جی ہاں, تم دعا بھی نہیں کرتے, سیاستدان جمعیت علماء کی قدر دانی بھی نہیں کرتے. تمہاری دال کالی نہیں, تمہاری پوری دال کالی ہو چکی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور میں قسم سے کتنے دنوں سے اس بات پہ چل رہا ہوں. میں نے کہا جو تم ہمیں کہتے تھے نا چیاسی اور علماء کی آپ ویلیو گھٹاتے تھے, میرے رب نے مجھے زندگی دی, میں گلی گلی میں ایسے افراد پیدا کر جاؤں گا جو تم سے سوال کریں گے کہ مولانا اگر تبلیغ دین کا حصہ ہے, تعلیم دین کا حصہ ہے, تجوید اور تصوف دین کا حصہ ہے, تو اسلامی سیاست دین کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ پوچھیں گے تو تکبیر. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ پوچھیں گے اور تمہیں جواب دینا پڑے گا. اس لیے کھلی کھلی بات ہے بھائیو, انبیاء کرام کی سیاست کی میراث جمعیت علماء نے سنبھالی ہے.
اور میں آخری بات اس سوال پہ کروں، ہمارے کہنے پر لوگ مدرسوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے کہنے پر صدقات دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، پر کیا وجہ ہے کہ ہمارے کہنے پہ جمعیت علماء کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے کہا نہیں ہے، ہم نے بتایا نہیں ہے، ہم نے سنایا نہیں ہے، ہم نے سمجھایا نہیں ہے، ہم نے دلائل سے انہیں ریلائز کرایا نہیں ہے، ہم ریلائز کراتے وہ مانتے اور جمعیت علماء کی تائید کرتے۔ نعرہ وجہ تکبیر، دینی مدرسے، مولانا اعجاز صاحب زندہ باد۔ جزاک اللہ۔ کیا مولانا وضو کے دوران باتیں کرنا جائز ہے؟ بھائی وضو کے دوران باتیں نہ کریں، کیونکہ وضو خود عبادت ہے۔ ایک عبادت میں ٹھہر کے دوسرے سے حال حوال کریں، لالا کیا حال ہے، چنگا ود ہے، اچھا ود ہے، یہ کیا ضرورت ہے بھائی؟ ایک عبادت ہے، آپ اس عبادت کو عبادت رکھیں۔ خودکشی کرنے والے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، خودکشی کرنے والا عذاب بھگتنے کے بعد جنت۔ بھائی خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہوتا، تو گناہ گار کے لیے تو دعا کر سکتے ہیں، آپ اس کا جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو منع ہے نا کسی بڑی عالم دین شخصیت کو کہتے ہیں کہ اگر اس کا جنازہ پڑھے تو لوگ خودکشی کو جائز سمجھنے لگیں گے، تو اس لیے کوئی اتنا بڑا بندہ نہ جائے، عام مسلمان تو ضرور جائیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی اللہ چاہے گا تو عذاب اس کا معاف فرما دے، ہے تو بہت بڑا جرم۔ قضا نماز گھر پر ادا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، جب نماز قضا ہو گئی ہو تو پھر آپ گھر پہ ادا کر لیں۔ او یہ پورا خط لکھ کے بھیجا نے، خدا انہوں حج تلے ونجے۔ مفتی صاحب تشہد کی حالت میں کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو بھائی تشہد ہی پڑھ سکتے ہیں، التحیات للہ۔ کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ جی جتنی آتی ہے آپ کو وہی التحیات پڑھ سکتے ہیں، کوئی آگے آپ بڑھا دیں گے؟ بھئی التحیات جہاں پوری ہوتی ہے ہو گئی، آگے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پڑھو گے؟ خدا کے بندے آپ نے التحیات ہی پڑھنی ہے۔ نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ فیل، دوسری رکعت میں سورۃ المعون کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اصل یہ سوال یہ ہے کہ نماز میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ایک سورت کا وقفہ نہیں دینا چاہیے، 2 سورتوں کا وقفہ دینا چاہیے۔ تو یہ بھائی اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی 2 سورتوں کا وقفہ دے دے، تو 2 سورتوں کا دینا چاہیے، ایک کا نہ دیں۔ اگر آپ ایک کا دیں گے تو یہ شبہ پیدا ہوگا کہ آپ اس آیت کو نہیں پڑھنا چاہتے، کوئی خاص وجہ ہے، اس وجہ سے علماء 2 کا وقفے کی بات کرتے ہیں۔ استخارے کا آسان طریقہ بتائیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا۔ یہ پوری دعا بخاری شریف میں موجود ہے، آپ علماء سے لکھوا لیں، یہ استخارے کی دعا ہے، یہ آپ پڑھ لیں۔ 1 دن 2 دن زیادہ سے زیادہ 7 دن کے اندر آپ کے دل کا خیال ایک جگہ بیٹھ جائے گا، ہاں توبہ کر لیں، نہ تو مان لیں، بس یہ چیز ہے۔ اس کے لیے خواب دیکھنا ضروری نہیں ہے، دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ دیکھا تو ٹھیک ہے، اصل میں دل کا میلان چاہیے۔ اگر فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں تشہد میں ہم درود پاک بھی پڑھ لیں تو امام کے سلام کے بعد رکعت پوری کر سجدہ امام کے پیچھے جب تک آپ بیٹھے ہیں آپ پر کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے، آپ نے جو بھی پڑھ لیا ہے بس پڑھ لیا۔ اکیلا پڑھا ہوتا تو پھر بات اور تھی۔ ہمارے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اللہ عافیت کا مولا، اللہ ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ انبیاء کرام سے ملاقات جس میں مثالی سے ہوئی تھی یا حقیقی سے؟ جس میں مثالی کیسے کہتے ہیں؟ خدا کے بندے، حضور پاک نے فرمایا رأیت موسیٰ جسماً مثالیا، یا رأیت موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جس میں مثالی کیا ہوتا ہے؟ جس میں مثالی کا لفظ پورے قرآن میں نہیں ہے، جس میں مثالی کا لفظ حضور کے کسی فرمان میں نہیں ہے، یہ آپ نے لیا ہے۔ تو جس میں مثالی کوئی اور چیز کی مثال میں ہم دیتے ہیں، انبیاء کرام نے حضور کے پیچھے اصلی جسم اور روح کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ لا تدرک الابصار کا مطلب دنیا میں رہ کے آپ اور ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، یہ لا تدرک الابصار کا مطلب ہے حضور تو دنیا سے اوپر جا کر عرش پہ دیکھ کر آئے ہیں، یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب کا لکھا ہے کہ وہ حیاتی و ماتی ہیں، بابا ان سے خود جا کے پوچھ لو، میں اب مولویوں کو صفائیاں دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ جو حضور پاک کو قبر میں زندہ مانتا ہے وہ حیاتی ہے، جو نہیں مانتا وہ مماتی ہے، اس سے پوچھ لو، وہ بتا دیں گے آپ کو۔ ایک بندہ جس نے کہا میں مماتی نہیں، پھر کلما کی طلاق پر اس نے دستخط کیا، اس کے مماتیوں کے جھنڈے اٹھائے، موٹر سائیکل پہ لگائے، کہہ رہا ہے فلاں موقف پیش کر بتائیں، منافق مماتی ہے بھائی، ہے بچے سے، ٹھیک ہے، رول گول کھاتا۔ پتہ نہیں بیویوں کے کلما پہ بھی لفظ لکھ دیتے ہیں، پتہ نہیں اس نے ساتھ انشاءاللہ لکھ دیا ہو تو پھر تو طلاق کو کوئی نہیں ہوتا نا، اس نے مولوی والی کو کلی نکالی اور آپ کو نہ پتہ ہو تو اس لیے کسی اتھینٹک مولوی سے اس کو چیک کرائیں، کوئی باگھڑ جیاں بندہ ہوئے نا نپ گن سے کو۔ کوئی مسجد کا امام مقتدیوں کو ناجائز کام کرنے کا کہتے ہیں، اس کے پیچھے نماز ہوگی، وہ کیا ناجائز کام ہے ذرا بتائیں مجھے۔ آپ ایسے کہتے ہیں ناجائز کہتے، وہ ناجائز نہ ہو آپ اس کو ناجائز سمجھ رہے ہو، پھر تو ایسے مولویوں کے خلاف آپ بولیں گے تو میں علماء کا دفاع کرنے والا ہوں، میں علماء کا مخالف نہیں ہوں، ٹھیک ہو گیا۔
जज़ाक अल्लाह। आप वजह लिखते तो मैं वजह बता देता। मुफ्ती साहब एक पीर है सोशल मीडिया पे धूम, मैं इस पीर साहब को नहीं जानता जो सोशल मीडिया पे कोई धूम मचाए हुए हैं। एक मसला तफसील से बताएं, हाफिज़ और एक हाफिज़ और कोई नहीं नमाज पढ़ाता है, सिर्फ जुमे में खुतबा पढ़ता है, 2 फ़र्ज़ पढ़ाते हैं, उसके पीछे नमाज हो जाएगी। हाँ, अगर कोई आलिम मुयस्सर नहीं है जो तकरीर कर सके तो हाफिज़ साहब खुतबा पढ़ दे, 2 रकात आप पढ़ लें एक अजान के साथ तो हो जाएगी, कोई नहीं मसला, क्या है, इससे तो नमाज हो जाती है। लेकिन ये है कि आप उलमा ढूंढें, आज के दौर में हम इतने यतीम नहीं हुए कि हमें जुमे के लिए मौलवी भी ना मिले। और मैं तो ये समझता हूँ मौलवी इतने हैं कि तरावियों बेचारे घरों में पढ़ा रहे होते हैं, मसाजिद कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको मौलवी नहीं लभदा, सुभान अल्लाह, अपनी नीयत को रोला है। लोग मौलवियों पे बोलने के लिए बैठे हैं। मौलाना एजाज साहब, मैं एक जगह गया, मेरे एक शागिर्द है वहाँ आलिम है, तो उसके लिए मुझे अवाम ने शिकायत की कि आपके शागिर्द मौलवी साहब है ना, ये तहज्जुद नहीं पढ़ता। आगे मैंने उन्हें कहा भाई वो पढ़े या ना पढ़े अल्लाह से उसका वास्ता है, तुम कौन हो, तुम्हें नमाजें ठीक पढ़ाते हैं, नमाजें ठीक पढ़ाते तो इसकी बात करो। नहीं, अब मौलवी तहज्जुद पढ़े तुम्हारे लिए, तो हो सकता है वो घर में छुप के पढ़ लेते हो। तो अजीब सवाल। एक बंदे ने मुझसे पूछा कि वो एक मौलवी साहब था बेचारा, वो होटल से गुजरने लगा ना तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा था, टीवी लगी हुई थी, तो अब सारे ठहर गए थे, मौलवी साहब भी ठहर गया, ओ छक्का लग गया, ओ चौका लग गया, मौलवी साहब देखने लगा। तो मौलवी साहब मस्जिद में आया, नमाज पढ़, लोगों ने कहा नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते, वही मुक्तदी जो इसके साथ देख रहे थे वहाँ पे। ठीक है, तू मैच देखता है, टीवी देखता है, नहीं होती तेरे पीछे नमाज। मैं गया तो मुझे एक पर्ची आ गई कि मौलवी साहब ने मैच देखा है, इसके पीछे नमाज होती है, टीवी देखता है। मुझे समझ आ गया कि मसला कोई मियाँ है, मतलब गल बीच कोई हो रहा है, ये असल रोला मौलवी लाल है। तो मैंने उन्हें कहा कि तुम्हारे घरों में टीवी है? कहते जी हाँ। तो मैंने कहा फिर तुम्हारी इस टीवी वाले इमाम के पीछे हो जाती है, तुम भी देखते और ये भी देखते, दोनों एक जैसे तुम्हारी हो जाती है। हाँ, तुम मेरे ख्याल में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी दिल रहमानी हो ना, फिर तुम्हारे घर में तो नहीं है और मौलवी साहब के पीछे नमाज नहीं होती, थोड़ा गुजारा करो। फिर मैंने मौलवी साहब जो हमारे हाफिज थे वो बुज्जा खल्ला कीता, खुदा दा बंदा नहीं ठीक है, क्या जरूरत पड़ गई है तुझे, तू टीवी देखने के चक्कर में बैठा है, पूरी आवाम को नक वही बैठे को गुजारा चकी तक है। तो कभी कभी मौलवी बेचारे से हो जाता है तो आप माफ कर दिया करें। बाबा, तुम जिस बकरी का दूध पीते हो उस बकरी की मेंगनियां भी खुद साफ करते हो। उस मौलवी से कुछ कमी हो जाए तो आप उसको थोड़ा समझा दिया करें, ये नहीं जो डंडा चाह के करो तो मौलवी साहब ऐज कर ले, आप थोड़ा गुजारा रख लें। गाने की तारीफ किया, और गाना किसी कहते हैं, अभी बाबा किसी मिरासी से पूछ लो गाना किसे कहते हैं और गाने की तारीफ क्या है। गाने की तारीफ करनी भी नहीं चाहिए, है भी गलत चीज। हदीस में अल गना युम्बितुन निफाक फिल क़ल्बि कमा युम्बितुल माउ ज़र, कि गाना गाने से दिल में ऐसे निफाक उगेगा जैसे पानी देने से खेती उगती है। ठीक है, इसलिए मिरासियों वाले काम से बचे, आप गाना न गाएं न गाना सुने। मौलवी साहब ये क्या पूछना चाहते हैं, तुझा समझी बैठे हुए अच्छा ये सवाल है, मैंने समझे कोई इश्तिहार भेजा है। अबू तालिब को हज़रत अबू तालिब कहना है, कैसे कहना है, बिल्कुल जायज़ है, आप हज़रत अबू तालिब कह सकते हैं, मैं तो उनका एहतराम करता हूँ। हज़रत अबू तालिब इसलिए कहता हूँ, उन्होंने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी परवरिश की है, बड़ी खिदमत की है, जनाब हज़रत अबू तालिब हम कहते हैं। बाकी इस्लाम का मामला वो सबके सामने है, मैं उनके इस्लाम का तो कायल नहीं हूँ, वो तो बाकी मामला मौजूद है, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक चचा थे, उन्हें खिदमत की है, तो जो हमारे नबी पाक की खिदमत करे हो भी सगा चचा। तो इस तरह के आप जुमले और इस तरह बातें करेंगे तो थोड़ा सा बंदे को आदाब का ख्याल करना चाहिए। मैं जब भी नाम लूँगा उनका इज़्ज़त और एहतराम से नाम लूँगा। अगर फजर की सुनते रह जाएं तो नमाज के फ़राइज़ के बाद पढ़ें या सूरज निकलने के बाद। हदीस पाक में बाद अमा तत्लो शम्स, जब सूरज तुलू हो जाए उसके बाद पढ़ें, फ़र्ज़ों के बाद आप नहीं पढ़ सकते। हज़रत ये बताएं कि मिर्ज़ाइयों की ज़मीन काश्त करना कैसा है। मिर्ज़ाइयों से सोशल बाइकाट करें, किसी किस्म का कोई मामला जायज़ नहीं है, मिर्ज़ाइयत से जायज़ नहीं है। मैं यहूदियत, ईसाइयत और साबियत की बात में करूँगा। ईसाई, यहूदी और साबी हज़रत दाऊद, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, लेकिन सच्चे पैगंबर के पैरोकार हैं। अगरचे इस टाइम वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने दौर के सच्चे नबी को मानते हैं, और मिर्ज़ाई झूठे नबी को मानते हैं। इसलिए इनमें और उनमें बड़ा फ़र्क है। नमाज में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का ख्याल आए नमाज टूट जाती है, किसी और चीज़ का ख्याल आए तो नहीं टूटती। बेईमानी है, गलत है, कौन कहता है?
ہم جب نماز میں السلام علیکم ایھا نبی کہتے ہیں تو کس کا خیال آتا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام. اللہم صلی علی اللہم بارک کہتے ہیں کس کا خیال آتا ہے؟ حضور کا. کون کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے؟ ایک شخص نے مجھے کہا حضرت تھانوی نے لکھا ہے گدھے گھوڑے کا خیال ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور حضور کا ہے تو ٹوٹتی ہے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ. جھوٹ بولتے ہو. تم یہ حوالہ حضرت تھانوی کا دکھا دو کہ میرے تیسرے سسر نے مجھے مکہ مکرمہ سے گھڑی تحفہ بھیجی ہے, مجھ سے تحفہ لے لو. واہ یہ ماشاء اللہ اور جزاک اللہ آپ نے گھڑی پہ نہیں کہا. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ جزاک اللہ گھڑی پہ نہیں کہا, آپ سمجھے ہے نا. تریجے سورے والا لفظ خوش کر گیا. تو نماز یہ کہتے ہیں دعا کر لیں اللہ ہماری دوسری شادی کرے. اونچا کہے نا تاکہ تو کوئی گھر پہنچے گا. حال ایک جاسوس تو تمہارے نال ہے اے بیٹے. سارے تشریف رکھے سر. جی ٹھیک ہے میں آ جاؤں. تو بھائی دوسری شادی کے لیے اگر پہلی کے حقوق آپ نے 100% پورے کیے ہیں پھر وہ آپ کو اجازت دے گی. اور آپ پہلی کو بھی 20 روپے دے کر کہیں بھی موت موتی ہوئی نہیں تو وہ کب کرنے دے گی آپ کو دوسری شادی؟ 20 دے کر آپ کہیں میں 20 روپے بہت ہے. وہ 20 مانگے تم 100 دو, پھر پتہ چلے گا باقی دوسری شادی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہی حال ہے. ایک بندہ دبئی سے آیا اور آ کر کہا ریوڑیاں لے لو. میں اللہ خلانت تو چکوال تو ہے یا ریوڑیاں لے لو. کوئی دبئی والا ریال درہم اپنے بالوں کو لے دے, تو دبئی والا تو درہم دیتے ہیں اپنے بچوں کو, تو ریوڑیاں دیتا پھر رہا. تو بھائی آپ پہلی کے ساتھ حسن سلوک کریں, بہترین ماں جبین دل نشین حسین رکھیں, انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ نہیں. میرے اوپر کل لوگوں نے اس طرح پھول پھینکے, جیسے یہ پھول ہے. میں نے کہا یہ پھول اپنی بیوی کے اوپر پھینکو. میں نے کہا لوگ کہتے ہیں نا کہ اے پھول میری پھول کو یہ پھول دے دینا, کہنا کہ تیرے پھول نے یہ پھول دیا ہے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ جی وہ نہیں ہے, جس کی بیوی نہیں ہے وہ کیا کرے. میں نے کہا وہ اماں جی کو پھول دے. جیسے تسا سمجھیے وہ ٹھیک, کوئی نہیں. ظہر کی جماعت میں بندہ شریک ہو گیا, جماعت کے بعد وہ پہلے 2 سنت پڑھے یا 4, 2 اور 4 میں جو بھی پہلے پڑھے گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. قضا نماز کا درست طریقہ یہ ہے کہ میں قضا نماز دوبارہ لوٹا رہا ہوں. 3 بھائیوں کی 3 بہنوں سے شادی ہو سکتی ہے, اگر ہو سکتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے گھر میں نقصان ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, ایسی تو کوئی بات. آپ 3 بھائی ہیں اور کس جگہ 3 بہنیں, آپ کی شادی ہو گئی تو بہت اچھا ہے. 3 سسروں کی دعوت نہیں کرنی پڑے گی, ایک ہی سسر کی دعوت کرنی. 10 سالوں کی شادی نہیں, دعوت نہیں دینی ہوگی, ایک ہی گھر میں سارے سالے برابر ہو جائیں گے. زیادہ بڑویاں دے لوڑ نہ پوسے, ایک کے گھر ہی سارا کام پورا. اندھا ونڈے ریوڑیاں تے ول دے آپ کو. ٹھیک ہے, ایک ہی گھر میں تو بہت بہترین ماں جبین دل نشین حسین مسئلہ ہے. بھائی میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, کرنا چاہیے.